بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں سونار رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس پر اعتماد کرتے اور اس کے پاس سے زیورات بنواتے اور خریدتے۔ اس کی چھوٹی سی دکان گاؤں کے کونے پر بنی ہوئی تھی، جہاں صبح سویرے چراغ جلتا اور رات گئے تک ہتھوڑے کی ٹک ٹک سنائی دیتی۔ یہ سونار صرف ہنر مند ہی نہیں بلکہ خوش اخلاق بھی تھا۔ اس کی طبیعت نرم، زبان میٹھی اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ گاؤں کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص صرف زیورات نہیں بناتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے خوشبو بھرتا ہے۔ مگر زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ خوشحالی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ ایک دن اچانک وہ سونار بیمار پڑ گیا۔ علاج کی کوشش کی گئی مگر قسمت کا لکھا ٹل نہ سکا۔ چند ہی دنوں میں وہ اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں بھر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے اور اس کے خاندان کی حالت پر آنسو بہاتے۔ اب ایک بیوہ عورت اور 2 معصوم بچے اس کی یاد میں رہ گئے۔ گھر میں فاقے ہونے لگے، چولہا بجھ گیا، دن گزرتے گئے اور حالات بدتر ہوتے گئے۔ بڑی مشکل سے بیوہ عورت نے اپنے بچوں کو سنبھالا۔ وہ سوچتی رہتی کہ شوہر کی چھوڑی ہوئی نشانیوں میں شاید کوئی قیمتی چیز نکل آئے جو زندگی کا سہارا بن سکے۔ ایک دن اس کی نظر ایک ہار پر پڑی۔ وہ ہار صندوقچے میں رکھا ہوا تھا جو دیکھنے میں سونے کا لگتا تھا۔ بیوہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ ہار بیچ کر شاید میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا یہ ہار لے جاؤ اور اپنے چچا کی دکان پر دے آؤ۔ کہو کہ یہ بیچ کر ہمیں کچھ پیسے دے دے۔ بچہ معصوم تھا۔ اس نے ہار کو کپڑے میں لپیٹا اور چچا کی دکان کی طرف چل دیا۔ گاؤں کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ یہ ہار ہمیں سہارا دے دے۔ چھوٹا سا لڑکا کپڑے میں لپٹا ہوا ہار ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے چچا کی دکان پر پہنچا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور گاؤں کی منڈی کی رونق عروج پر تھی۔ لوگ اناج، کپڑا، مویشی اور زیورات خریدنے بیچنے میں مصروف تھے۔ دکانوں سے شور اور گاہکوں کی آواز اٹھ رہی تھی۔ چچا کی دکان دوسری سب دکانوں سے مختلف تھی۔ وہاں صفائی ستھرائی رہتی، شیشے کے شوکیس میں زیورات سجے رہتے اور چچا کی وقار بھری شخصیت دور سے ہی پہچانی جاتی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار سونار تھا اور گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے قصبوں میں بھی اس کی عزت تھی۔ بچہ دکان کے دروازے پر رکا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے، دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا، السلام علیکم چچا جان۔ چچا نے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے مرحوم بھائی کا بیٹا کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر کمزوری، آنکھوں میں اداسی اور کپڑوں پر غربت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ چچا کا دل پگھل گیا۔ اس نے فوراً پیار سے کہا، وعلیکم السلام، بیٹا آؤ، اندر آؤ، کیا بات ہے؟ بچہ آگے بڑھا اور کپڑے میں لپٹا ہار میز پر رکھ دیا۔ آہستہ سے بولا، امی کہتی ہیں کہ یہ ہار بیچ دو تاکہ کچھ پیسے مل جائیں۔ چچا نے ہار کو ہاتھ میں لیا، بغور دیکھا اور ایک لمحے میں پہچان لیا کہ یہ تو نکلی ہے۔ اصلی سونا تو دور کی بات، یہ پیتل کا بنا ہوا تھا جس پر سنہری ملحمہ چڑھا دیا گیا تھا۔ قیمت کے لحاظ سے یہ کچھ بھی نہ تھا، مگر اس لمحے چچا کے دل میں 2 جذبے ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف سچائی تھی کہ حقیقت بتا دی جائے اور دوسری طرف بھائی کی بیوہ اور یتیم بچوں کی عزت اور سہارا دینا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ ہار نکلی ہے تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا۔ بیوہ عورت سوچتی کہ چچا نے مشکل وقت میں منہ موڑ لیا۔ چچا نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصوم التجا تھی جو صرف یتیموں کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا ابھی بازار میں زیادہ منڈی ہے، گاہکوں کا ہجوم ہے، میں یہ ہار کل اچھی قیمت پر بیچ دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ بچہ خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ چچا واقعی ہی اس کے باپ کی طرح مخلص ہے۔ پھر چچا نے دراز سے کچھ پیسے نکالے اور بچے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ساتھ ہی شفقت سے کہا کہ یہ ابھی رکھ لو، امی کو دے دینا تاکہ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، باقی حساب میں کل کر لوں گا۔ بچے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سلام کر کے گھر کی طرف بھاگا تاکہ ماں کو پیسے دے سکے۔ جب وہ چلا گیا تو چچا دیر تک سوچتے رہے۔ ان کے دل میں بھائی کی یاد تازہ ہو گئی۔
انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میرے بھائی نے اپنی محنت سے عزت کمائی، مگر اس کے بعد اس کے گھر میں غربت آ گئی۔ یہ بچے تیرے سہارے ہیں، مجھے بھی ان کا سہارا بنا دے۔ اسی دن چچا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھے گا۔ اگلے دن جب بچہ دوبارہ دکان پر آیا تو چچا نے کہا کہ بیٹا، اگر چاہو تو میرے پاس کام کر لو، یوں تم سیکھ بھی جاؤ گے اور تمہارے گھر کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے۔ بچہ پہلے تو شرما گیا مگر پھر خوش ہو گیا۔ اس نے دکان پر جھاڑو لگایا، پانی بھر کے لے کر آیا اور چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ چچا اس سے محبت سے پیش آتے اور آہستہ آہستہ اسے زیورات کی پہچان سکھانے لگے۔ یوں ایک نیا سفر شروع ہوا۔ چچا کی دکان پر نئے دن کا آغاز تھا۔ سورج کی نرم کرنیں گاؤں کی گلیوں میں بکھر رہی تھی اور منڈی میں آہستہ آہستہ رونق بڑھ رہی تھی۔ دکان کے باہر چھوٹا سا تخت بچھا تھا جس پر زیورات کی جھلکیاں پڑتے ہی چمک اٹھتی تھی۔ بچے نے پہلی بار پوری ذمہ داری کے ساتھ صبح سویرے دکان پر قدم رکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جوش بھی تھا اور تھوڑی سی جھجک بھی۔ چچا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، کام کو عبادت سمجھ کر کرنا۔ زیور صرف سونا نہیں ہوتا، اعتماد بھی ہوتا ہے۔ لوگ اپنے زیورات ہمارے پاس اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بچے کے دل میں اتر گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دکان صرف سودا بیچنے کی جگہ نہیں بلکہ ایمانداری کا قلعہ ہے۔ شروع میں وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا، جھاڑو دینا، پانی بھرنا، گاہکوں کو بیٹھنے کے لیے کرسی دینا اور کبھی کبھی چھوٹے سکے گننا۔ مگر چچا ہر روز اسے کچھ نہ کچھ نیا سکھاتے۔ کبھی سونے اور چاندی کی پہچان کے اصول بتاتے، کبھی ترازو پر صحیح وزن تولنے کی مشق کراتے۔ چچا نے ایک دن اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کڑا دیا اور کہا، دیکھو بیٹا، یہ کڑا سونے کا ہے۔ اصل سونے کی پہچان یہ ہے کہ یہ نرم ہوتا ہے اور اس پر کٹ لگانے سے دھندلا نہیں پڑتا۔ پھر اس نے ایک اور کڑا دکھایا جو پیتل کا تھا اور کہا کہ یہ دیکھو، بظاہر سونے جیسا لگتا ہے مگر اصل میں نکلی ہے۔ اس پر ہلکی سی رگڑ بھی لگاؤ تو رنگ اتر جائے گا۔ بچہ بڑی دلچسپی سے سنتا اور سوال کرتا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھرتی جب وہ چھوٹے چھوٹے فرق پہچاننے لگتا۔ کبھی وہ کہتا، چچا یہ اصلی ہے نا؟ اور چچا مسکرا کر اس کے جواب کی تصدیق کر دیتے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے۔ اب وہ بچہ جو کبھی دکان پر صرف جھاڑو دیتا تھا، گاہکوں سے بات کرنا بھی سیکھ گیا تھا۔ اس کی زبان میں نرمی تھی اور لہجے میں خلوص۔ لوگ اس سے خوش ہو جاتے اور چچا دل ہی دل میں فخر محسوس کرتے۔ ایک دن ایک مسافر دکان پر آیا۔ اس نے بھاری سا ہار میز پر رکھا اور کہا کہ یہ ہار دیکھو، اصلی ہے یا نکلی؟ چچا نے کچھ کہنے سے پہلے بچے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم بتاؤ۔ بچہ چونک گیا مگر اس نے ہار کو ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، ترازو پر تولا اور پھر ہلکی سی رگڑ لگا کر رنگ کا رد عمل دیکھا۔ آخرکار اس نے اعتماد کے ساتھ کہا کہ یہ ہار نکلی ہے، اس پر ملمہ چڑھایا ہوا ہے۔ مسافر حیران رہ گیا۔ چچا مسکرا کر بولا کہ بالکل ٹھیک کہا اس بچے نے۔ اس دن بچے کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا امتحان پاس کر لیا ہو۔ اس نے شکر ادا کیا کہ چچا نے اسے صرف روزگار نہیں دیا بلکہ ہنر بھی سکھایا ہے۔ گھر جا کر جب اس نے ماں کو یہ سب بتایا تو بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ کی دعا ہے کہ تم اچھے ہاتھوں میں پہنچے۔ محنت سے سیکھو، یہی تمہارا اصل سرمایہ ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ لڑکا اب نوجوان بننے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ زیورات کو دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا نکلی۔ اس کے اندر اعتماد بڑھ رہا تھا اور چچا بھی اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ لیکن قسمت کا ایک چھپا ہوا راز ابھی بھی باقی تھا، وہی ہار جو برسوں پہلے اس کی ماں نے بیچنے بھیجا تھا، اب اس کے سامنے آنے والا تھا۔ مگر اس بار حقیقت چھپی نہ رہ سکے گی۔ وقت کے پہیے نے اپنی رفتار بدلی۔ وہ بچہ جو کبھی کپڑوں میں لپٹا ہوا ہار لے کر لرزتے قدموں سے دکان پر آیا تھا، اب ایک سمجھدار اور ہنرمند نوجوان بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی جھلک تھی، ہاتھوں میں ہنر کی روشنی اور دل میں محنت کی آگ۔ گاؤں میں لوگ اس کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ چچا کے بعد یہی لڑکا دکان سنبھالے گا۔ گھر کا حال بھی بدل گیا تھا۔ بیوہ عورت اپنے بیٹے کو دیکھ کر سکون محسوس کرتی۔ غربت کی چکی اب بھی پساتی تھی مگر اس کی شدت کم ہوتی تھی۔ بیٹا اپنے چھوٹے چھوٹے کام کی کمائی گھر لاتا اور ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ وہ ماں جو کبھی بھاگوں پر روتی تھی اب شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اس کے یتیم بچے کو محنت دی اور ہنرمند بنایا۔
لیکن زندگی میں کبھی کبھی پرانے راز ایسے کھلتے ہیں جیسے زمین کے اندر چھپا ہوا بیج اچانک پھوٹ کر سب کے سامنے آ جائے۔ ایک دن بیوہ عورت نے پرانے صندوقچے کو کھولا۔ کپڑوں اور پرانی چیزوں کے درمیان وہی ہار موجود تھا جو برسوں پہلے اس نے بیٹے کو چچا کی دکان پر لے جانے کے لیے دیا تھا، وہی ہار جو اس وقت اس کے لیے امید کا سہارا تھا۔ ماں نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ بیٹا آیا تو اس کی ماں نے ہار اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ ہار لے جاؤ اور بازار میں بیچ آؤ۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، پہچان بھی رکھتے ہو، تمہارے چچا نے تمہیں بہت کچھ سکھایا ہے، دیکھو اچھی قیمت مل جائے گی تو ہمارے کچھ اور کام نکل آئیں گے۔ بیٹے نے ہار ہاتھ میں لیا، جیسے ہی اس کی نظر ہار پر پڑی اس کا دل چونک گیا۔ اس نے اسے پلٹا، ترازو پر رکھا، ذہن میں پرانی تربیت دہرانے لگا۔ چچا کی آواز گونجی، بیٹا نکلی زیور ہمیشہ رنگ بدل دیتا ہے، اصلی سونا کتنا بھی پرانا ہو جائے اپنی پہچان نہیں کھوتا۔ اب وہ ہار اس کے سامنے تھا، وہی ہار جس کے بارے میں برسوں پہلے وہ بچہ لا علم تھا اور جس پر اس کے چچا نے کچھ کہے بغیر مدد کر دی تھی۔ آج حقیقت کھل کے بالکل واضح تھی کہ یہ ہار نکلی تھا۔ بیٹے کا دل دہل گیا، اس کی ماں کی آنکھوں میں امید جھلک رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹا ہار بیچ کر کچھ پیسے لائے، مگر وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ اس ہار کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ لمحہ اس کے لیے کٹھن تھا۔ اس نے سوچا کہ امی کو کیا بتاؤں، وہ تو سمجھیں گی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا شاید میں ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ آخرکار اس نے ہار ماں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، امی یہ ہار تو نکلی ہے۔ ماں چونک گئی۔ اس نے کہا، کیا نکلی ہے؟ مگر یہ تو تمہارے والد کے سامان میں رکھا تھا، کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ بیٹے نے سر جھکا کر کہا، جی امی مجھے پورا یقین ہے، میں نے چچا سے سیکھا ہے، یہ سونا نہیں ہے۔ ماں نے گہری سانس لی، آنکھوں میں حیرت اور دکھ دونوں تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ پھر اس دن جب میں نے تمہیں یہ ہار دے کر بھیجا تھا تو چچا نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ تم چاہتے تو مجھے سچ بتا سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ کیا آپ نے اس وقت ہمیں دھوکے میں رکھا؟ اب دکان پر سکوت چھا گیا۔ چچا نے ہار کو ہاتھ میں لیا، کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا اس وقت اگر میں تمہیں سچ بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ تم سوچتے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم سمجھتے کہ مشکل وقت میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہارے دل میں میرا اعتبار ٹوٹ جاتا۔ وہ لمحہ بھاری تھا۔ بیٹے کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، غور سے چچا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چچا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا، میں نے سچ چھپایا تھا کہ تمہیں سہارا ملے، تمہارے گھر کی عزت بچی رہے اور تمہاری ماں کے دل میں یہ احساس نہ آئے کہ بھائی نے مصیبت میں ساتھ نہیں دیا۔ بعض اوقات خاموشی اور سہارا دینا تلخ سچ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ہار کو دیکھا، پھر چچا کے ہاتھ کو چوما اور کہا، چچا جان آپ نے ہمیں صرف سہارا ہی نہیں دیا بلکہ عزت بھی دی۔ دکان میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو اور چچا کے چہرے پر شفقت تھی۔ باہر بازار کی رونق گونج رہی تھی، لوگ سودے بازی کر رہے تھے، مگر اس چھوٹی سی دکان میں اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ بیٹا اب بھی حیران تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، چچا جان اگر اس دن آپ ہمیں سچ بتا دیتے تو شاید ہم اور زیادہ مشکلات میں پڑ جاتے، لیکن کم از کم حقیقت تو جان لیتے۔ چچا نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، ہر سچ ہر وقت نہیں بولا جاتا، کچھ سچ وقت پر کہے جائیں تو سہارا بنتے ہیں اور اگر وقت سے پہلے کہہ دیے جائیں تو زخم بن جاتے ہیں۔ اس وقت تم چھوٹے تھے، تمہاری ماں غم اور بھوک سے نڈھال تھی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ یہ ہار نکلی ہے تو تم دونوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، تم سمجھتے کہ میں مشکل میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا، اسی لیے میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ یہ سنتے ہی بیٹے کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ واقعی اس دن اگر چچا یہ کہہ دیتے تو ماں کی امید ٹوٹ جاتی اور شاید وہ خود بھی حوصلہ نہ رکھ پاتا۔ چچا نے مزید کہا، بیٹا کبھی کبھی انسان کو محض سچ نہیں چاہیے ہوتا، اسے سہارا چاہیے ہوتا ہے، بھوکے پیٹ کو تسلی چاہیے ہوتی ہے، یتیم کی آنکھوں کو امید چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے بس تمہارے دل کو بچایا۔ بیٹے کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھا اور چچا کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، چچا جان آپ نے ہمیں سہارا دیا، ہمیں عزت دی اور سب سے بڑھ کر مجھے ہنر سکھایا۔
اگر اس دن آپ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیتے تو شاید آج میں کسی در در بھٹک رہا ہوتا۔ چچا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے بیٹا۔ یاد رکھنا، اصل دولت سونا چاندی نہیں ہوتی، اصل دولت ایمانداری اور ہنر ہے۔ زیور کی پہچان سیکھنا آسان ہے، مگر انسان کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے برے وقت میں ان کا سہارا بنتا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کے دل میں چچا کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ نہ صرف ہنرمند سونار بنے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی سہارا بنے گا۔ گھر آ کر اس نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں خوشی سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تمہارے چچا نے وہی کیا جو ایک سچا رشتہ دار کرتا ہے۔ انہوں نے ہماری عزت بچائی اور تمہیں راستہ دیا۔ یہ یاد رکھو کہ انسان کے اچھے یا برے وقت میں اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ رات کو جب سو گئے تو بیٹا دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں چچا کی باتیں گونجتی رہیں۔ اصل دولت ایمانداری اور ہنر ہے۔ سہارا دینا سب سے قیمتی ہو سکتا ہے۔ کچھ دن بعد بازار میں ایک غریب عورت اپنی بیٹی کے لیے چھوٹا سا کڑا بیچنے آئی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا یہ کڑا بیچ دو تاکہ میں بچی کی دوا لا سکوں۔ بیٹے نے کڑے کو دیکھا، وہ نکلی تھا، مگر اس لمحے اسے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ وہ ہار یاد آیا، وہ دن یاد آیا جب اس کا چچا سچ جانتے ہوئے بھی خاموش رہا تھا۔ اس نے عورت کو کچھ پیسے دے دیے اور کہا کہ یہ رکھ لو، باقی حساب بعد میں کر لیں گے۔ عورت کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اس نے دعا دی اور چلی گئی۔ بیٹے نے دل ہی دل میں کہا کہ چچا جان، آپ نے جو سبق دیا تھا آج میں نے اسے پورا کیا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی، مگر اس کا پیغام صدیوں تک زندہ رہنے والا ہے۔ اصل زیور وہ نہیں جو ہاتھوں میں پہنا جائے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے دل میں چھپا ہو۔ دوسروں کے برے وقت میں ان کا سہارا بننا کبھی کبھی تلخ سچ کہنے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔